السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہوئے اپنے دین کو انتہائی احسن اور اضبط طور پر مکمل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے ہی انسانوں کے لیے رہنمائی کے اصول متعین کر دیے، اور دن رات ہفتے مہینے اور سالوں کا حساب رکھ دیا۔ انسان کی یہ زندگی دنیا میں وقت جو گزر رہا ہے، اس کا حساب انسان لگاتا ہے۔ دن ہے، رات ہے، ایک دن ہو گیا، پھر ہفتہ ہوتا ہے، پھر مہینہ بنتا ہے، پھر سال بنتا ہے، اور سالوں گزرتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے، اور انسان کی جتنی اللہ نے زندگی رکھی ہے اتنے سال گزار کر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو سورۃ توبہ سورۃ براء 10ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی، سال میں 12 مہینے متعین کر دیے۔ اللہ کے ہاں یہ گنتی ہے، سال 12 مہینوں میں پورا ہوتا ہے، یہ بعد میں کو بنانے والی بات نہیں۔ اللہ نے اسی وقت سے یہ حساب بتایا اور بنا دیا، اور یہ چیز اللہ نے لکھ دی کہاں؟ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں۔ اور وہ کتاب اللہ
یہاں یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ نے شروع میں سب کچھ لکھا اس میں یہ بات بھی لکھی۔ اب اس میں کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو حرمت والے حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ حرام مہینے اشہر الحرم یعنی ان کی حرمت ہے، احترام ہے، اور وہ خاص احترام ہے، ان کی تعظیم زیادہ ہے۔ اور پھر اس لیے یہ فرمایا فلا ذالک الدین القیم، یہ جو 12 مہینے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے جو اللہ نے متعین کر دیے، یہ اصل پکا سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، منع کر دیا، ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ یہ بات کہ یہ مہینے جو 4 ہیں حرمت والے ان میں ظلم نہ کریں، باقی مہینوں میں کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ ان 4 مہینوں کی تعظیم اور حرمت کچھ زیادہ، ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، غلطیوں سے زیادہ بچائیں۔ ان مہینوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے، بربادی پھیلانے، دھوکہ دینے، لوگوں کے حقوق مارنے اور زیادتیاں کرنے سے تم زیادہ اپنے آپ کو بچاؤ، اہتمام کرو۔ اور پھر ان مہینوں کی خصوصیت یہ اس اعتبار سے حرمت والے مہینے کہ ان میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا یہ خصوصی طور پر منع اور حرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج وداع میں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دین کے مکمل ہونے اور دین کے خاص ضابطے اور اصول واضح فرمائے، ان میں آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کا حیاتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ وقت اب اسی ڈگر پہ، اسی روٹین میں، اسی ترتیب میں آ گیا ہے، چل پڑا ہے اب، جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت اس کو چلایا تھا۔ اب اسی دائرے میں اور اسی روٹین اور ترتیب میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے اور فرمایا وہ 4 مہینے حرمت والے ثلاث متوالیات، 3 مہینے ان میں مسلسل آتے ہیں، ہجری اور اسلامی مہینے جو اللہ نے بنائے ان میں 3 مہینے حرمت والے تسلسل کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں، اور وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور ایک مہینہ اس سے الگ آتا ہے جو رجب ہے، اور اس کو فرمایا یہ رجب مضر قبیلے کا رجب، جو مشہور ہے کہ یہ رجب مضر قبیلے کا مہینہ ہے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے وضاحت فرمائی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے مہینوں کے درمیان آتا ہے، یہ ہے وہ رجب۔ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ وضاحت اس قدر اس انداز سے کیوں فرمائی؟ کیونکہ جاہلیت میں اللہ نے تو یہ 4 مہینے اسی طرح بنائے تھے یہ والے، اور حرمت کا، احترام کا، تعظیم کا حکم دیا، ان میں قتال اور جنگ نہیں ہونی۔ لیکن جاہلیت میں مشرکوں، عربوں اور کافروں نے
آپ میں کچھ باتیں طے کر لیں، اگر یہ ہوا کہ بھئی نہیں جنگ کرنی ضروری ہے، نہیں رہ سکتے، ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مختلف قبیلوں قوموں کے ساتھ بیٹھ یہ طے کر لیں کہ اس سال یہ جو حرمت والا مہینہ ہے یہ پہلے کر لیں، کیونکہ بعد میں ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اس کو لیٹ کر لیں، جنگ ہو رہی ہے تو اس کو پہلے کر لیں، کبھی پہلے کر لیا کبھی بعد میں کر لیا۔ اس لیے مہینوں کے نام آپ نے بتلائے اور خاص طور پر فرمایا کہ یہ رجب جو مضر قبیلے کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ مضر قبیلے کا ایک اور انداز سے بھی ذکر آتا ہے حدیث میں کہ جب کچھ صحابہ مسلمان ہو کر آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا وفد عبد القیس کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ضروری مسائل بتا دیں، کیونکہ ہمارے علاقے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ رہتا ہے جو بڑا جنگجو ہے اور بڑا سخت ہے، وہ ہمیں آنے نہیں دیتا، جب حرمت والا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، باقی سارا سال نہیں آ سکتے، یعنی اتنے وہ سخت تھے۔ لیکن پابندی بھی ان کی سخت تھی کہ حرمت والا مہینہ آیا تو پھر فوراً جنگ بند، پھر وہ کوئی رسک نہیں لیتے تھے، کافر ہو کر مشرک ہو کر بڑے اجڑ ہو کر، یہ بات تھی۔ اب یہ رجب کا مہینہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اب ہم رجب کے اسی مہینے میں ہیں جو اسلامی سال کے ہجری مہینے جو سال کے ہیں ان میں جو 4 حرمت والے ہیں، تو وہ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، اب آنے والا مہینہ شعبان، اس کے بعد رمضان، تو اب شعبان سے پہلے یہ مہینہ رجب کا۔ اب حرمت والے مہینوں کی تعظیم اللہ نے شروع سے رکھی، ظلم نہیں کرو، خاص طور پر قتال، جنگ نہیں کرو، قتل نہیں کرو، لڑائیاں نہیں کرو۔ ہوا یہ کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک بار ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا اور عبداللہ بن جہش کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیا کچھ علاقے کی خبریں لینے کے لیے، اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا، عبداللہ بن جہش کو خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ امرہ اللہ یقرأ الکتاب الا اذا بلغ مکانہ کذا و کذا، یہ خط کھول کر نہیں پڑھنا ہے مگر فلاں جگہ پہنچ کر، اس طرف جاؤ، جب تم اس جگہ پہنچو فلاں جگہ پہ تو خط کھول کر پڑھنا ہے، اس سے پہلے خط کو پڑھنا نہیں ہے۔ لہذا وہ خط بند انہوں نے اسی طرح رکھا۔ جب اس مقام پہ پہنچے جہاں خط پڑھنے کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ وہاں پڑھنا ہے، تو خط کھولا، اور خط دیتے وقت رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ فرما دیا تھا کہ پھر خط کے مطابق آگے تم نے کارروائی کرنی ہے، وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ، یہ تیرے ساتھ جو ساتھی جا رہے ہیں صحابہ مجاہدین، خط پڑھنے کے بعد پھر جب آگے بڑھنا ہے، ان میں سے کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ ضرور تیرے ساتھ اسی طرح کرے، خط پڑھ کر سنا دے، بتلا دے کہ یہ کرنا ہے، جو خوشی سے تیرے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، جو نہ جانا چاہے واپس آ جائے تو کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مقام پہ پہنچ کر خط کھولا، خط پڑھا، استرجع، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب آگے جو حکم ہے اس طرف کو جانے کا، جا کر جو دیکھنا ہے کرنا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل کچھ خطرناک معاملہ ہے، لیکن کہا سمعا و طاعتا للہ ولرسولہ،
اللہ کا جو حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اس پر سمع و طاعت ہے، اس پہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو حکم ہوا ہم ویسے ہی کریں گے، ذرہ بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کو پوری بات بتلائی، خط کھول کر ان کو پڑھ کر سنایا کہ یہ آپ کا حکم ہے کہ تم نے اب آگے اس طرف کو جانا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جتنے ساتھی تھے ان میں رجع رجلان، 2 بندے ان میں واپس آ گئے کہ بھئی ہم نے پیچھے جانا ہے، وبقی بقیتہم، باقی جتنے تھے وہ سارے اکٹھے آگے چلے کہ ٹھیک ہے اب نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کر۔ فلقوا ابن الحضرمی، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آگے چلے اور آگے گئے تو وہاں ایک ابن حضرمی، عمر بن حضرمی نامی کافر مشرک، وہ اس کا کہیں قافلہ جا رہا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا آمنا سامنا ان کے ساتھ ہو گیا، اور اتفاق ایسا آمنا سامنا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ کافر مشرک، اس کی پہلے بھی کاروائیاں تھیں، اب یہ بھی مسلمان، تو آمنے سامنے جب راستے میں ہوئے تو باتیں ہوئیں، تو باتوں میں تکرار ہو گئی، تکرار ہوئی تو بات آگے بڑھی، آخر لڑائی کی حد تک نوبت آ گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ابن حضرمی کافر مشرک مارا گیا، قتل ہو گیا۔ جب صحابہ کے ہاتھوں سے یہ بندہ قتل ہو گیا، ظاہر ہے کہ دشمن ہے، بات اس نوبت اس بات تک آ گئی کہ بھئی لڑائی ہو گئی تو مارا جانا، اور مسلمانوں کا کافر کو مشرک کو مار دینا بات تو کوئی نہیں، وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں نے اس بندے کو کافر کو قتل کیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، رات کو چاند نکل آیا تھا، مہینہ شروع ہو گیا تھا، رجب کا یہ دن بن گیا تھا، اور رجب کا مہینہ حرمت والا، جنگ ہو نہیں سکتی، پہلے سے پابندیاں اللہ نے لگائی ہوئیں، اور کافر مشرک مکے والے سارے کے سارے اس کی پابندی کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اب یہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا اتفاق سے، مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا کہ بھی یہ مہینہ رجب کا شروع ہو گیا ہے، ان کے خیال میں تھا کہ ابھی چاند نہیں نکلا، نہ ہی دوسرے کو پتہ تھا، لیکن یہ بات نکل آئی کہ بھئی مسلمانوں نے بندہ مار دیا حرمت والے مہینے میں، مکے کے مشرکوں کو، کافروں کو، ان کو ایک بات مل گئی، بہانہ ہاتھ آ گیا، لہذا انہوں نے اس پر اعتراضات، شکایات، حتیٰ کہ شور شرابہ، بہت کچھ کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف اور رسول اکرم علیہ السلام کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جی دین ہمارا اسلام ہے، ہم امن پسند ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ دین آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ ماننے والے وہ ماننے والے ہیں، اللہ کا تو حکم پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ حرمت والے مہینے میں بندہ نہیں مارنا، اب بندہ مار دیا، قتل کر دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ بڑی باتیں کی، جس کو آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ میڈیا کا استعمال، میڈیا ہوتا نہیں تھا اس وقت، آ گیا، لیکن وہ کیا، اتنا ہنگامہ، باتیں کی، رسول اکرم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ صحابہ میرے ساتھیوں نے، میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے کیا کر دیا کہ ہماری پوزیشن بڑی ڈاؤن کر دی، بڑا یہ اتنا زیادہ لوگ ہمارے خلاف باتیں کرنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے ان کے یہ باتیں کرنے سے، جس کو ہم کہیں کہ وہ میڈیا والی باتیں اچھالنے سے، اس کے استعمال سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی
جو دوسرے پارے میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے، جائز ہے؟ کیسے تم اسلام کا نعرہ لگا کے حرمت والے مہینے میں جنگیں کرتے ہو یا بندوں کو مارتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ ان کو جواب دیں، قل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا بڑا ہی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا اور تم اس بات کو اتنا اچھال رہے ہو، ذرا تھوڑا سا اپنی طرف بھی سوچو۔ اللہ نے آگے فرمایا قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ مسلمانوں سے ایک واقعہ نارمل معمولی سا ہو گیا، تم 5 بڑے بڑے جرم کرتے رہے ہو، کر رہے ہو، کرتے چلے آ رہے ہو، اور تمہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تم اس سے بڑے بڑے جرم کرتے آ رہے اور کر رہے ہو۔ صد عن سبیل اللہ کا دین، دین اسلام، اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ جو مسلمان ہوتا ہے تم ان کو تنگ کرتے ہو، مارتے ہو۔ تم خود اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مانتے ہی نہیں ہو، حق کو مانتے ہی نہیں ہو۔ اور تم یہ بھی کرتے ہو کہ جو اللہ کے گھر میں مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، تم نے زبردستی تنگ کر کے مار کر ان کو اپنے گھروں سے اور اللہ کے گھر سے بھی نکال دیا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ تم اب ان کو اللہ کے گھر میں آ کر طواف کرنے، عبادت کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، یہ بھی تم نے روکا ہوا ہے۔ کیا یہ چھوٹے چھوٹے جرم ہے یا یہ کوئی جرم نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ بھئی یہ تم نے کر دیا؟ تم اپنی طرف تو دیکھو۔ اور 5واں نمبر یہ بھی والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے کہیں بڑا جرم، خطرناک گناہ اور اتنا زبردست معاملہ فتنے کا ہے۔ اور وہ فتنہ کیا کہ خود تو کفر کرنا ہی کرنا، لیکن دوسروں کو بھی کفر پہ، اور اگر کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کی جان بھی بخشی نہیں کرتے تم اس کو سکون نہیں لینے دیتے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ کیا حالت تم نے اللہ کے بندوں کی بنا رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم، اور ایک معمولی بات کو لے کر تم نے اچھال دیا۔ اللہ نے جواب ایسے انداز سے دیا کہ بس اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم بات کریں تو اسی سے ہی ضمناً یہ مسئلہ کہ اللہ نے یہ راہ دکھلائی کہ دشمن کے آگے سے کوئی بات سن کر غلطی ہو گئی، اس کے اچھالنے یا میڈیا میں اس انداز سے مہم چلانے سے پریشان نہیں ہو۔ یہ بھی دیکھو کہ اس کا جواب دینا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، تم بھی اس سے بڑھ کر ایک بات کا جواب ان کے 5 جرائم کو گنوا کر کرو۔ یہ بھی بات ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر آج میڈیا کا دور ہے تو اپنے اسلام کے دفاع میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے اب اس کو استعمال کریں۔ اب یہ بات ہو گئی، اب اس میں رسول اکرم علیہ السلام جو ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی یہ مسلمانوں سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم تو جو اوپر جا رہے تھے تو ہماری پوزیشن کچھ کمزور ہونے لگی۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی، معمولی سی تھی، وہ تو جان بوجھ کر بڑی بڑی غلطیاں کرتے۔ اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے بھی اس حرمت کی تعظیم کی، یہ مہینہ بڑی حرمت والا، یہ اس حوالے سے یہ مہینہ رجب کا۔ لیکن بعد میں آنے والے مسلمان
مسلمان بھی رجب کے مہینے کو مناتے ہیں، ہم بھی آج کل مناتے ہیں، کچھ تعظیم کرتے ہیں، وہ تعظیم کچھ حد سے زیادہ ہم نے بڑھا دی۔ وہ کام جو خود نبی علیہ السلام سے اس کی تعظیم میں نہیں وہ ہم نے بنا لیے۔ یہ کچھ لوگوں نے اس مہینے میں یہ بنا لیا کہ اس کو نام رکھ دیا کہ جی یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، کہ جی اس مہینے میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا دیتے بھی ہیں، حالانکہ اس کا کہیں قرآن و سنت میں ایسا ذکر نہیں۔ کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں، جب زکوٰۃ واجب ہوگی تو زکوٰۃ دینی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ بھئی رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو یہ ایسا کریں، یہ اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیں، یہ سورت پڑھ لیں، یہ کر لیں تو جی سب کچھ یہ اور وہ ہو جائے گا۔ یا دوسری یا 15ویں، حتیٰ کہ مختلف دن، اور اس دن روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھیں، اس بارے میں کہ کیا رجب کے مہینے میں تعظیم کے باوجود، حرمت کے باوجود رجب کے کسی دن کا، کوئی ایک خاص دن کا روزہ رکھنا مخصوص کر کے، اس کے بارے میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا۔ کہتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اس مہینے میں خاص روزہ کسی دن کا یا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو کوئی اس بارے میں سنا نہیں، جو حدیث سنی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روزے رکھنے شروع کر دیتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑنا شروع کر دیتے چھوڑتے چلے جاتے، یعنی آپ نے کوئی دن کوئی مہینہ ایسے مخصوص نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا ہے۔ اور خرشہ ایک تابعی بڑے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ کسی نے خاص ایسے رجب کی تعظیم میں، احترام میں، اس دن رات کی تعظیم میں کوئی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو مار کر کھانا کھلاتے، کہ نبی علیہ السلام سے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں اس مہینے کا، ان دنوں کا، لہذا روزہ چھوڑو کھانا کھاؤ۔ یضربون اکف الرجال حتی یضعونها فی الصحن فی الطعام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مار کر روزہ چھڑوا کر ان کو کھانا کھلاتے، کیونکہ یہ بدعت کی شکل بن جاتی ہے، جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام تو ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے، 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو ہر مہینے روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے بھی رکھتے تھے، رکھیں۔ نبی علیہ السلام ہر رات تہجد پڑھتے، قیام کرتے، نفل پڑھتے تھے، پڑھیں، لیکن باقی سارا سال کوئی پرواہ نہیں، اور کوئی ایک آدھ دن میں آ کر یہ پھر اپنے انداز کی بنائی ہوئی بات۔ اس کا مطلب کہ جو اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان دنوں میں جو حرمت اور احترام ہے تو اس میں تم ظلم نہ کرو۔ جہاں وہ ظلم کسی کو مار کر زیادتی کر کے ہے، وہاں اپنے اوپر ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی عبادت، ایسا عمل، ایسا مسئلہ بھی بنا لینا جو کہیں قرآن و سنت یا دین اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ رجب کا مہینہ حرمت والا، تعظیم والا مہینہ ہے۔ کرنا ہے تو عام روٹین میں کریں، پڑھیں نمازیں، ساری نمازیں پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھیں، کریں عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے دعا کریں، روٹین میں ساری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ دین اسلام وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کے دکھلا دیا، اس کے مطابق ہے۔ اب اس کے مطابق چلیں تو رحمتیں اور برکتیں ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی حرمت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے اور یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔